انقلاب فرانس کی کہانی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ یہ آزادی، تشدد اور طاقت کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی ہماری دنیا پر گہرے اثرات رکھتی ہے۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں جو خاص طور پر CSS اور PMS کے امیدواروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، ہم اس انقلاب کے آغاز سے لے کر اس کے غیر متوقع انجام تک کے پورے سفر کو سمجھیں گے۔ تو آئیے اس تجزیے کی شروعات ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں جو انقلاب فرانس کے مرکز میں ہے۔ آخر ایسا کیسے ہوا کہ آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا نعرہ لگانے والی ایک تحریک ایک آمر کی حکمرانی پر ختم ہو گئی؟ ہم قدم بقدم اسی پیچیدہ سفر کو سمجھیں گے۔ اس پیچیدہ سفر کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 اہم حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم پرانے نظام کے خاتمے سے شروع کریں گے، پھر نئے فرانس کی تعمیر دیکھیں گے، انتہا پسندی اور دہشت کے دور سے گزریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ نیپولین کیسے ابھرا، اور آخر میں ہم امتحان کے لیے کچھ کلیدی نکات پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اپنے پہلے حصے میں چلتے ہیں۔ یہاں ہم اس قدیم نظام یعنی اینشینٹ رژیم کے ان گہرے مالی اور سماجی بحرانوں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے انقلاب کو بالکل ناگزیر بنا دیا تھا۔ انقلاب کی بنیادیں دراصل 3 بڑی کمزوریوں پر کھڑی تھیں۔ پہلی، فرانس مہنگی جنگوں کی وجہ سے بالکل دیوالیہ ہو چکا تھا۔ دوسری، ٹیکس کا سارا بوجھ غریب عوام یعنی تھرڈ اسٹیٹ پر تھا، جبکہ اشرافیہ اور پادری طبقہ اس سے مکمل طور پر آزاد تھا۔ اور تیسری، سماجی ڈھانچے میں گہری عدم مساوات نے عوام میں غصے کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اور پھر واقعات نے بہت تیزی سے رخ بدلا، ایک ناکام سیاسی اجلاس سے لے کر آئین بنانے کے پختہ عہد تک، اور پھر آخرکار بیسٹیل کے قلعے کے علامتی زوال تک، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیے، بیسٹیل کا زوال صرف ایک عمارت کا گرنا نہیں تھا، یہ عوامی خود مختاری کے جدید سیاسی تصور کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ پہلی بار یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حکومت کرنے کا حق بادشاہ کو خدا سے نہیں بلکہ عوام کی رضامندی سے ملتا ہے۔ یہ اقتدار کی ایک زبردست منتقلی تھی۔ امتحان میں ایک بہترین جواب لکھنے کے لیے اس ترتیب کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ CRRTDN یعنی بحران، اصلاحات، شدت پسندی، دہشت، ڈائریکٹری اور آخر میں نیپولین۔ یہ 6 مراحل آپ کو پورے انقلاب کا ایک بہترین خاکہ فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں انقلابیوں نے پرانی دنیا کو ختم کر کے ایک نئے آئینی فرانس کی تعمیر کی ایک بہت بڑی کوشش کی۔ یہ دور شاندار قانونی کامیابیوں کا تھا۔ انسان اور شہری کے حقوق کے اعلان نے قانون کے سامنے برابری جیسے انقلابی اصول قائم کیے، لیکن ساتھ ہی چرچ کی جائیدادوں کو ضبط کرنے اور پادریوں کو ریاست کے ماتحت کرنے جیسے اقدامات نے معاشرے میں گہری تقسیم بھی پیدا کر دی۔ تاہم یہ آئینی تجربہ بہت نازک تھا، اور یہ اس وقت بکھر گیا جب بادشاہ لوئی 16 نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی، جس سے انقلاب کے ساتھ اس کی غداری واضح ہو گئی اور عوام کا بادشاہت پر سے اعتماد بالکل ختم ہو گیا۔ بادشاہ کی غداری اور دوسرے یورپی ممالک سے جنگ کے خطرات نے انقلاب کو اس کے سب سے زیادہ پرتشدد اور انتہا پسند مرحلے میں دھکیل دیا۔ یہاں سے واقعات بہت تیزی سے انتہا پسندی کی طرف بڑھے۔ بیرونی جنگوں نے قوم پرستی کو شدید ہوا دی، جس کے نتیجے میں پہلے بادشاہت کا خاتمہ ہوا، پھر بادشاہ لوئی کو پھانسی دی گئی، اور بالآخر فرانس دہشت کے دور یعنی رین آف ٹیرر میں داخل ہو گیا۔ اس مرحلے کی انسانی قیمت بہت زیادہ تھی۔ کمیٹی آف پبلک سیفٹی نے انقلاب کے دشمن کے شبے میں ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن کی تعداد کا اندازہ تقریباً 40,000 لگایا جاتا ہے۔ روبسپیئر نے اس ریاستی جبر کو یہ کہہ کے جواز پیش کیا کہ دہشت کے بغیر نیکی بے اختیار ہے۔ یہ قول انقلاب کے سب سے بڑے تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا آزادی کے عظیم مقصد کے لیے اتنا زیادہ تشدد جائز ہو سکتا ہے؟ روبسپیئر کے زوال کے بعد انقلاب ایک طرح کی تھکاوٹ اور عدم استحکام کے دور میں داخل ہوا۔ اس سے ایک طاقت کا خلا پیدا ہوا جسے ایک شخص نے آ کر پُر کرنا تھا۔ دہشت کے دور کے بعد ڈائریکٹری کا نظام ایک اور آمریت کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہ حکومت خود شدید کمزوریوں کا شکار تھی۔ یہ بدعنوان تھی، اندرونی اختلافات میں گھری ہوئی تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے اس کا انحصار فوج پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور اسی سیاسی خلا کو نیپولین بوناپارٹ نے اپنی مشہور فوجی بغاوت کے ذریعے پر کیا، جو کہ انقلابی دہائی کے خاتمے کی ایک واضح علامت تھی۔ چلیں، اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم ان تجزیاتی نکات اور یاد رکھنے کی تکنیک پر بات کریں گے جو امتحان میں ایک بہترین جواب لکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ اپنے جوابات میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے ان 3 مورخین کا ذکر ضرور کریں۔ لیفیبا کے مطابق یہ کسانوں کا انقلاب تھا،
صبول اسے طبقاتی جد و جہد قرار دیتے ہیں، جبکہ شامہ کا ماننا ہے کہ تشدد شروع سے ہی انقلاب کا ایک لازمی حصہ تھا۔ ان حوالوں سے آپ کا تجزیہ بہت مضبوط ہوگا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، CRRTDN کی ترتیب کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ بحران، اصلاحات، شدت پسندی، دہشت، ڈائریکٹری اور نیپولین۔ یہ ڈھانچہ ایک بہترین مضمون لکھنے کی ضمانت ہے۔ تو آخر انقلاب کی میراث کیا ہے؟ یہ 4 اہم نکات یاد رکھیں۔ اس نے ہمیشہ کے لیے جاگیرداری کو ختم کر دیا، عوامی خود مختاری کا تصور دیا، آزادی اور تشدد کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھیڑ دی اور عوام کو ایک فیصلہ کن سیاسی قوت کے طور پر متعارف کرایا۔ یہ اقتباس انقلاب کی دوہری میراث کا شاید بہترین خلاصہ کرتا ہے کہ اس نے جدید سیاست کو جنم تو دیا، لیکن اس کی انسانی قیمت ناقابل یقین حد تک زیادہ تھی۔ اور آخر میں ہم ایک سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں، کیا انقلابات ترقی کی ایک ضروری قیمت ہیں یا پھر یہ آزادی کے نام پر آمریت کی طرف جانے والا ایک ناگزیر راستہ ہے؟ اس سوال کا جواب آج بھی دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا ہے۔